اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ مطففین۔ یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 83 ہے اور اس کی 36 آیات ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں لیا گیا ہے، ویل للمطففین۔ ویل یعنی تباہی ہے مطففین کے لیے۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے ہیرا پھیری کرنا، اور یہ لفظ نکلا ہے یعنی اس کا روٹ یا بیس ہے توئے فے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حقیر چیز، چھوٹی سی چیز جس کے کم یا زیادہ ہونے سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ہیرا پھیری جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک دھوکہ دینے والے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے اور قیامت کے متعلق ان کا گمان بتایا گیا، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 7 سے 17 تک کافر اور فاجر جو لوگ ہیں ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ 18 سے 28 تک نیک لوگوں کا انجام واضح کیا گیا۔ 29 سے 34 تک دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کافروں کے احوال کا موازنہ ہے۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی، ان کی بربادی کی ضمانت دی گئی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، یعنی جیسے وزن کم تولتے ہیں یا جو پیسے لیتے ہیں اس کے مقابلے میں سروس کم دیتے ہیں۔ اور ان کا بتایا گیا کہ ان کا ذہن میں خیال کیا ہوتا ہے کہ قیامت نہیں آنی اور انہیں اپنے حساب کتاب نہیں دینا اپنے اعمال کا، اور اس وجہ سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں فاجر لوگ یعنی جو گناہ گار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں کافروں اور فاجروں کا انجام بتایا گیا کہ وہ دوزخ کے سب سے تکلیف دہ خانے میں ہوں گے، جیل خانہ، قید خانہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں اور شک میں پڑے رہتے ہیں اور حد سے نکلنے والے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے زنگ پڑ چکا ہے، یعنی انہیں قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کا انجام بتایا گیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس دن قیامت والے دن وہ اپنے رب سے محجوبون یعنی حجاب میں رکھے جائیں گے، پردے میں ہوں گے، اور یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے پردے میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پاس بے شمار نعمتیں ہوں گی، ان کے چہروں پر تازگی نظر آ رہی ہوگی، یعنی نعمتوں کی جھلک جیسے نظر آتی ہے نا اس طرح۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو جنت کے ایک بہت زبردست چشمے میں سے پانی پلایا جائے گا، ختامہ مسک، جس کے اوپر خوشبو کی سیل لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ایسی ہی چیزوں کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی جو ایفرٹس انسان کرتا ہے تو یہ جنت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جو ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی اس کے لیے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد گناہ گاروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر میں واپس آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو نا راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے، جبکہ ہم نے ان کو ایسے مومنوں کے اوپر بالکل بھی کوئی نگہبان نہیں بنایا تھا کہ ان کے بارے میں کومنٹ کریں یا ان کے اوپر اشارہ کریں۔ تو قیامت والے دن اب جو ایمان والے لوگ ہیں، نیک لوگ، مومن، وہ ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے، یعنی مومن لوگ آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کافروں سے پوچھا جائے گا کہ آج جو تمہارا حال ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یہ انہی اعمال کی جزا ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ مطففین کا خلاصہ۔ اب اپنی نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ انشقاق۔ سیکوینس کے حساب سے یہ سورت نمبر 84 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس کی ٹوٹل 25 آیات ہیں، اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اذا السماء انشقت، اور شقت کا لفظ یعنی اس کا روٹ یا بیس ہے شین قاف قاف،
جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شگاف پڑنا، یعنی رپنگ اوپن ہونا، درمیان سے پھاڑنا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو درمیان میں سے پھاڑا، یعنی جیسے پودے نکالنے کے لیے زمین پھٹتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ قمر میں آتا ہے وانشق القمر، کہ جب جو چاند ہے وہ پھٹ گیا، یعنی وہ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے۔ 6 سے 15 تک دنیا میں انسانوں کی محنت اور کوشش کی طرف اشارہ کیا گیا، اور قیامت کے دن اعمال ناموں کی وصولی پر لوگوں کا رویہ بتایا گیا۔ 16 سے 19 تک روزانہ رات دن کا عدل بدل ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، یہ بات واضح کی گئی۔ 20 سے 25 تک یہ بتایا گیا کہ ایمان نہ لانے اور قرآن کی عظمت کو تسلیم نہ کرنے والوں پر دردناک عذاب ہوگا، اور مومنوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی۔ اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کے دن کی جو سٹارٹنگ ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اس بات کو، اس حکم کے لیے کان لگائے بیٹھا ہوا ہے جیسے ہماتن گوش ہے، اور یہ بالکل حق ہے، یعنی یہ ہو کر رہے گا۔ اور جس دن زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بستر پہ کوئی چادر ہے اس میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم ایک سائڈ سے کھینچتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ دیں گے، اور اس کے اندر جو بھی پہاڑ، جو اونچائیاں، جو نیچے گھڑے وغیرہ ہیں، سارا کچھ بیلنس ہو کے اسٹریٹ ایک میدان بن جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو نکال باہر کرے گی، وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اس حکم کے لیے کان لگائے بیٹھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے میں انسانوں کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور پھر اس دن جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی لوٹے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ اور رہا وہ بندہ جس کا اعمال نامہ اس کو لیفٹ سائڈ سے، اس کے پیچھے سے ملے گا، تو وہ اس دن موت کو پکارے گا، یعنی وہ موت مانگے گا کہ میرا کام تمام کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ فرقان میں بھی آتا ہے دعوا ہنالک ثبورا، کہ جب ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، تو انہیں کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ آج ایک موت نہ مانگو، آج تم لوگ بے شمار موتیں مانگو، یعنی انتہائی عذاب ہوگا اور ایک موت سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر اس کافر انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ وہ بندہ تھا جو اپنے گھر والوں میں مصروف رہتا تھا، یعنی اللہ کو بھولا ہوا تھا، اپنی آخرت کو بھولا ہوا تھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، جبکہ اس کا رب اس کو ہر وقت دیکھ رہا تھا، اس کے سارے گناہ، اس کے ساری کرتوت، اس کے سارے کام۔ اور پھر اس کے بعد اگلے حصے میں قسم کھائی گئی شفق کی، یعنی جو مغرب کے وقت سرخی پھیلتی ہے نا آسمان پر، اس کی قسم کھائی گئی۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھائی گئی، اور جس چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، یعنی رات جب چھا جاتی ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں ایک جیسی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو وسقہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، چیزوں کو یکجا کر دینا، یعنی ایک جیسا بنا دینا۔ اور اس سے ایک مراد اندھیرا بھی ہے، قسم ہے رات کی اور اس کے اندھیرے کی، اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ رات جو ہے وہ بہت سارے خطرات کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد چاند کی قسم کھائی گئی کہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اور لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، اور جواب قسم آیا، یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تم لوگ ضرور ایک منزل سے دوسری منزل میں ٹرانسفر ہو جاؤ گے، یعنی ہماری جو ہیں ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، زندگی کی بھی ہوتی ہیں۔ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا نیو بورن، پھر اس کے بعد وہ چلنا سیکھتا ہے، یعنی ایک سٹیج سے اگلی سٹیج میں انسان جاتا رہتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ شادی ہوتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانا۔ طبقاً اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم طبقے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک جیسے لوگ۔ ترکبن
اس کا روٹ یا بیس ہے رے، کاف اور بے. اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز پہ سوار ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہو گے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں ایک حالت، پھر اس کے بعد ہماری موت آتی ہے دوسری حالت عالم برزخ میں، پھر اس کے بعد قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ حالت. تو اس طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں انسان ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. حصے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کے آگے جھکتے کیوں نہیں، سجدہ کیوں نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے. سجدہ کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے احکامات کو قبول کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو سبمٹ کیوں نہیں کرتے. اور پھر کہا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں، کیا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی یہاں پہ خوشخبری کا لفظ آیا عذاب کے ساتھ. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم عام زندگی میں بھی تنزیہ ایک بات کرتے ہیں، لو ایک اور خوشخبری سن لو، ہوتی وہ بری خبر ہے لیکن ہم خوشخبری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن میں بھی سارکزم کیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ جو ممنون کا لفظ ہے یہ نکلا ہے من سے. جیسے ایک وزن کا نام ہے نا کہ اتنے من چاول، اتنے من کھجوریں، تو من ایک وزن کا نام ہے. اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہر اندازہ کی ہوئی چیز، یعنی کیلکولیٹڈ آئٹم. اور غیر ممنون کا مطلب ہے بغیر کسی کیلکولیشن یا بغیر کسی اندازے کے، کھلا، جیسے کہتے ہیں نا بغیر حساب کے، تو اس طرح. تو یہ تھا ہمارا سورہ انشقاق کا خلاصہ. اب اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. ہماری نیکسٹ صورت ہے سورہ بروج. سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 85 ہے اور اس کی 22 آیات ہیں. اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے. اور بروج کا لفظ جو ہے یہ برج کی جمع ہے، جس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے محل، قصر، بلند قلعہ، ستارے، اور خوبصورتی یا زینت کی چیز کو بھی برج سے کہا جاتا ہے، جیسے تبرج کا لفظ آتا ہے. سورت کے مضمون کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 3 تک قیامت کے ثبوت کے طور پر قسمیں کھائی گئیں، اور 4 سے 12 تک اصحاب الاخدود کا قصہ ہے. 13 سے 16 تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں. 17 سے 18 تک پچھلی سرکش قوموں کا ذکر ہے. 19 سے 22 تک منکرین کے لیے اللہ کی پکڑ کی وعید ہے اور قرآن کی عصمت بیان کی گئی. آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں. اس صورت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں کچھ قسمیں کھائی گئیں، جس میں سب سے پہلی قسم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے. بروج سے مراد جو ہے وہ محل بھی ہو سکتا ہے، بلند قلعہ بھی ہو سکتا ہے، ستارے، اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اور برج کا نام لفظ ہم نے عام بھی سنا ہوا ہے، جیسے برج خلیفہ جو بہت اونچی بلڈنگ ہے دبئی میں. اور اسی طرح برج کا لفظ جو ہے وہ ستاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ فیملی میگزین میں ہوتا ہے نا، برج کورس کے افراد کے حوالے سے پیشن گوئیاں، برج سرطان وغیرہ اس طرح کے جو ہیں، جو ہوروسکوپ کے نام ہوتے ہیں اردو میں وہ. اور قرآن پاک میں یہ لفظ ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے کہ موت کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان کو موت آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ چاہے تم بڑے بڑے محلوں میں آرام فرما رہے ہو یا بہت زیادہ سیکیورٹی میں ہو، لیکن جب تمہاری موت آ جائے گی تو موت کا فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. پھر اگلی آیت میں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم کھائی گئی، مراد قیامت کا دن. پھر اس کے بعد وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد یعنی گواہ کی، وٹنس کرنے والے کی، وَمَشْهُود، اور جس چیز کو دیکھا جائے یا جس چیز کی وٹنس کی جائے. جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہے تو آپ اس کے شاہد ہیں، اور وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ مشہود ہے. تو اسی طرح فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، فرشتے شاہد ہیں اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ مشہود ہیں. اور پھر یہ قسمیں کھانے کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی، ان کافروں پر جنہوں نے مومنوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں. یعنی یہ ماضی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ ایک کافر بادشاہ نے
ایمان لانے والے لوگوں کو زمین میں گہری کھندقیں کھود کر، یعنی بڑے بڑے گڑھے، یہ اخدود کا جو لفظ ہے یہ گہرے اور مستطیل گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قبر ہوتی ہے نا، تو لمبی سی قبر کھود کے اس نے لکڑیاں، ایندھن وغیرہ پھکوا کے اس کو آگ لگا کے اور اس جلتی ہوئی آگ میں مسلمانوں مومنوں کو پھینکا تھا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اس کو میں اس میں پھینک دوں گا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آج کل دنیا میں بھی جیسے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے فلسطین کو دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، تو یہ صورت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک قسم کی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ اور پھر ان کا انجام بتایا گیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، اور پھر کبھی توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ہمیشہ جلتے رہنے کا عذاب۔ حریق کا لفظ مسلسل جلنے کو کہتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں مومن لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دوسرے لوگوں کو، کافروں کو خبردار کیا گیا، انا بطش ربک لشدید، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اور اس کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بتائی گئیں، انہ ہوا یبدئ و یعید، کہ وہی ابتدا کرنے والا ہے اور دوبارہ لوٹانے والا، غفور الودود، بخشنے والا اور بہت پیار کرنے والا، ذو العرش المجید، بہت بلند عرش والا ہے، فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فعال کا مطلب کرنے والا، کام کرنے والا، فاعل، یرید جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں بتایا گیا کہ کیا تمہارے پاس ان پچھلی قوموں کی خبریں نہیں پہنچی، فرعون اور سمود کی قوم کی، بلکہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اور رسولوں کی۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا، احاطہ کیے ہوئے تھا۔ بل ہوا قرآن المجید، بلکہ یہ قرآن بہت وسعت اور بلندی والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ فی لوح محفوظ، ایک ایسی جگہ پر محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ پلیس میں لکھا ہوا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ بروج اور اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ سورت ہے سورہ طارق۔ سیکوینس کے لحاظ سے سورت نمبر 86 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 17 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی اور دوسری آیت میں آیا ہے، اور طارق کا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے توئے، رے اور قاف، اور اس کا مطلب ہوتا ہے راستے والا، جیسے آپ اس کو رات کا مسافر بھی کہہ سکتے ہیں، تارے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کو آتا ہے اور رات کو آنے والا۔ اور اسی مادے سے لفظ طریق بھی بنتا ہے، جیسے طریقہ یا طریق کا لفظ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہر جان پر نگران مقرر ہے، اور آسمان اور تارے کی قسم کھائی گئی۔ آیت نمبر 5 سے 8 تک قیامت کے حق میں انسان کی پیدائش کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 9 سے 10 میں قیامت کے دن لوگوں کی حیثیت اور رازوں کا کھلنا بتایا گیا۔ 11 سے 14 تک موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کائنات سے دلائل دیے گئے، پانی اور وحی میں مماثلت بتائی گئی۔ 15 سے 17 تک کافروں کی چالوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور درگزر کی ہدایت کی گئی۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں آسمان اور ستارے کی قسم کھا کر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہر چیز پر، ہر جان پر نگران مقرر ہیں، اور پھر اگلی آیات میں انسان کو تھاٹ پرووکنگ کوسچن کیا گیا کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا، ایک ایسے پانی سے جو اچھلتا ہے اور پسلیوں اور کمر کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو واپس لوٹا دیں۔ یعنی واپس لوٹانے کے حوالے سے کہ انسان کی جیسے آفٹر انٹر کورس کئی دفعہ کوئی بیبی نہیں ہوتا کسی کا، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو واپس یعنی موت دینے پر قادر ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کا بتایا گیا کہ اس دن سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا اور کسی کے پاس کوئی طاقت یا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت،
جیسے اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا، انسان اپنے سیکریٹس کو ہائڈ کر لیتا ہے، کسی کو پیسے دے کر، رشوت دے کر، یا کوئی اپنا مددگار بلا لیتا ہے، تو قیامت والے دن ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی۔ اور پھر آسمان کی قسم کھائی گئی جو کہ پلٹنے والا ہے، جیسے بادل جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں اور برستے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ والارض ذات صد، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی اس میں سے پودے نکلتے رہتے ہیں۔ انہ لقول فصل، اور قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی فضول باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خبردار کیا کہ تم لوگ اپنی چالیں چل رہے ہو تو میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کافروں کو ڈھیل دیں، ان کو مہلت دیں اور ان سے درگزر کریں، یعنی میں ان کا حساب کتاب پورا چکتا کر دوں گا۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ طارق کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔